امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں یہ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ ان کے زمانے کا موازنہ بعد کے زمانے سے کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیمانے بدل جائیں گے، لوگوں کی نظر میں حقائق بدل جائیں گے، لوگوں کا طرز عمل بدل جائے گا، لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کے اخلاق بدل جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جو طریقے، جو طبیعتیں، جو اخلاق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے اصحاب کے زمانے میں ہو، بہتر وہی ہوگی۔ تو اس لیے اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق اور سچائی کی ایک دلیل بھی ہے کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بیان فرمائی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بالکل روشن دن کی طرح وہ ہمارے سامنے ایسی نمایاں ہو کر ظاہر ہوئی جیسے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے انہوں نے فرمایا انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، لوگوں تم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہو جس میں دین کی سمجھ رکھنے والے بہت ہیں، فقہا بہت ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے بہت ہیں، اور قلیل خطباؤہ، تقریریں کرنے والے کم ہیں۔ لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، لوگ دین پر عمل پیرا ہے، لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ شوق نہیں ہے کہ جی میں لوگوں کے سامنے بیان کروں، میں لوگوں کو دین سکھلاؤں، کے سامنے نمایاں ہو جاؤں، لوگوں کی نظر میں میری کوئی حیثیت ہو، یہ شوق کسی کو نہیں ہے۔ تو کثیر فقہاؤہ، فقہا بہت ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے بہت ہیں، قلیل خطباؤہ، تقریریں کرنے والے کم ہیں۔ اسی طریقے پر قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، مانگنے والے بہت کم ہیں، دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ مانگنے والے بہت کم ہیں، ضرورت مند جن کو واقعی ضرورت ہو صرف وہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور بہت شدید ضرورت کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، ورنہ کوئی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور جب وہ ہاتھ پھیلاتا تو دینے والے بہت ہوتے ہیں، بہتوں سے دینے والے مل جاتے ہیں۔ العمل فیہ قائد للہویٰ، لوگوں کا عمل ان کی خواہش نفس سے آگے آگے رہتا ہے، لوگ اپنے عمل پر توجہ دیتے ہیں، لوگ اپنی خواہشات پورا کرنے پر، لوگ اپنے خواہشات کو برابر کرنے پر، لوگ انہیں پورا کرنے کی پر توجہ نہیں دیتے، لوگ اپنے عمل پر توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ تمہاری حالت حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمائی ہے۔ لیکن وَسَيَأْتِي مِن بَعْدِكُمْ زَمَانٌ، اب تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں گویا کہ وہ پیمانے بالکل بدل جائیں گے، حالات بالکل الٹ جائیں گے، معاملات بالکل الٹ جائیں گے۔ چنانچہ حالت یہ ہوگی کہ قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ، دین کی سمجھ رکھنے والے بہت کم ہوں گے، تقریریں کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ دین کی سمجھ رکھنے والے بہت کم، گنتی کے چند ایک ہیں، لیکن تقریریں کرنے والے بہت ہیں۔ ہر شخص کو شوق ہے کہ وہ دینی موضوع پر تقریر کرے، وہ لوگوں کو دین سکھائے، وہ لوگوں کے سامنے دینی جو ہے اس پر بیان کرے، تاکہ لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت بنے، لوگوں کی نظر میں وہ ایک صاحب علم نظر آئے، لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کی، ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کی ہو۔ تو حقیقی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے وہ تو ہوں گے بہت کم، بہت ہی کم، لیکن کثیر خطباؤہ، خطبے دینے والے، تقریریں کرنے والے وہ ہر گلی کوچے میں، وہ ہر گھر میں، وہ ہر روڈ پر، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ کثیر سؤالہ قلیل معطوہ، مانگنے والے بہت زیادہ ہوں گے، دینے والے بہت کم ہوں گے۔ مانگنے والے بہت زیادہ ہوں گے، وہ بہت جو ہے وہ لوگ جس کو ضرورت ہے وہ مانگ رہا ہے، جس کو نہیں ہے ضرورت وہ مانگ رہا ہے۔ گویا مانگنا جس کو ہمارے ہاں باقاعدہ جو ایک پیشہ بن چکا ہے، تو باقاعدہ ایک پیشے کے طور پر گویا کہ ایک خلق خدا ہے جو مانگتی پھر رہی ہے۔ اور قلیل معطوہ، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ دینے والے کم ہو جائیں گے۔ کس کس کو دیں گے، کہاں کہاں دیں گے، کس کس کو دیں گے، کہاں کہاں پورا کریں گے؟ تو وہ بھی بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ان کے وسائل محدود ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ مالیت محدود ہے، دینے کی ان کی استطاعت محدود ہے۔ تو اب اتنے سارے جب مانگنے والے ہوں گے تو دینے والے کم ہو جائیں گے۔ کثیر سؤالہ قلیل معطوہ، مانگنے والے بہت ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے۔ اور والہویٰ فیہ قائد للعمل، لوگوں کی خواہشات ان کے عمل سے آگے آگے ہوں،
لوگوں کی توجہ ان کے خواہشات پر، ان کی خواہشات کو پورا کرنے پر، ان خواہشات پر عمل پیرا کرنے پر ہوگی، عمل ان کا پیچھے پیچھے ہوگا اور خواہشات آگے آگے ہوگی، تو زمانے کے حقائق وہ یہ بالکل بدل جائیں گے۔ تھوڑا سا ہم اس پر نظر کریں تو ہمیں اپنے آس پاس یہ بات بالکل واضح نظر آئی، روز روشن کی طرح ہمیں یہ بات بالکل نظر آئے گی۔ اس میں جہاں ہمارے لیے فکر کی بات ہے، جہاں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، واضح دلیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی ہے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی صدیوں پہلے، وہ صدیوں بعد کیسے روز روشن کی طرح بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے، اور حالات بالکل وہی رخ اختیار کرتے ہیں اور بالکل اسی طریقے پر سامنے آتے ہیں جس طرح آپ بیان فرماتے ہیں، جس طرح آپ کی تعبیر فرماتے ہیں، بالکل اسی تعبیر کے مطابق حالات جو ہے وہ بالکل سامنے آتے ہیں۔ تو آپ کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور ساتھ میں ہمیں ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں۔ یہی حدیث ایک دوسری جگہ منقول ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کہ تمہارے زمانے میں لوگ قرآن کریم کے تحفظ حدودہ وتضيع حروفہ، لوگ قرآن کریم کے حروف کو صحیح ادا کرنے پر اور بالکل صحت کے ساتھ ادا کرنے پر اگرچہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کے احکام اور اس کی حدود کی حفاظت کرنے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس کی اتباع کرنے، اس کا کوئی حکم ان سے رہ نہ جائے، اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور آنے والے زمانے میں معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ لوگ اس کے حروف تو بہت اچھے سے ادا کریں، اس کی ادائیگی تو بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی، ایک ایک حرف کو بڑے سلیقے سے لوگ جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تضيع حدودہ، اس کے حدود اور اس کے احکام کا بالکل خیال نہیں کریں گے، اور اس کو بالکل پس پش ڈال دیں گے، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے، اور اس کے احکام کو قائم کرنے، اپنی زندگی میں عمل میں لانے، اپنے طور طریقوں کو اس کے مطابق درست کرنے کی کوئی فکر نہیں کریں گے، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہیں تو بالکل نمایاں طور پر یہ جو ہے وہ صورت ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اس میں اس آئینے میں یہ گویا ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، اور ویسے بھی احادیث ساری ہمارے لیے آئینہ ہے، جس میں دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، جس میں دیکھ کر ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے باطن کو سنوارنا ہے، اپنے گھروں کو سنوارنا ہے، اپنے محلوں کو سنوارنا ہے، اپنے معاشرے کو سنوارنا ہے، اپنے ملک کو سنوارنا ہے، اور پورے عالم کو سنوارنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک آئینہ، ہمارے لیے ایک ہدایت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے خطاب کر کے، اپنے زمانے کے لوگوں سے خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، تم ایسے زمانے میں لوگوں رہ رہے ہو کہ جس میں دین کی سمجھ رکھنے والے فقہا بہت ہیں اور لمبی چوڑی تقریریں کرنے والے کم ہیں، کثیر قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں، العمل فیہ قائد للہوا، لوگوں کا عمل وہ ان کے خواہشات سے آگے آگے رہتا ہے۔ وَسَيَأْتِي مِن بَعْدِكُمْ زَمَانٌ، تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤ، جس میں دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور تقریریں کرنے والے بہت ہو جائیں گے، کثیر سؤالہ قلیل معطوہ، مانگنے والے بہت ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے، والہوا فیہ قائد للعمل، اور لوگوں کی خواہشات وہ ان کے عمل سے آگے آگے رہیں گی، اور لوگ اپنے خواہش کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی روشنی میں اپنے عمل کو سنوارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔